ذہن میں اس بات کو مت اٹکائیں کہ یہ مجھے کیوں ہو رہا ہے، اس کی تو کوئی وجہ ہی نہیں، یہ بار بار مجھے کیوں ہو رہا ہے۔ صرف اس چیز کو سمجھیں کہ ہاں مجھے پینک اٹیک ہوتا ہے، یہ میرا ایک جسم اور دماغ کا طریقہ ہے مجھے محفوظ رکھنے کے لیے اور ایک فالس الارم ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ اگر آپ بار بار اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، مجھے نہیں ہونا چاہیے، تو ایک طرح سے آپ اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں گے۔ ایکسیپٹ کرنا، تسلیم کرنا آپ کو زیادہ مدد دے گا اپنے سسٹم کو کام کرنے میں اور ان پینک اٹیکس کی شدت کو بھی نتیجتاً کام کرنے میں۔ اکثر وہ لوگ جن کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں وہ سارا وقت اپنے جسم کے مختلف علامات کو اوور ریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر سردیوں میں گلا خشک ہو گیا ہے، یا پھر مرغن غذا کھانے کے بعد پیٹ بہت بھاری ہو گیا ہے، یا پھر بہت انٹینس ایکسرسائز کرنے کے بعد دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، تو بار بار ان کے دماغ میں یہ سوچ آنا شروع ہو جائے گی کہ کہیں یہ پینک اٹیک تو نہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ اپنی جسمانی علامات کو مانیٹر کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بھی آپ کے پینک اٹیک کو کم نہیں کرے گا، یہ مگر اس کو مینٹین رکھے گا۔ تو اگر آپ میں یہ ٹینڈنسی ہے کرنے کی تو کوشش کریں کہ اس کو بھی کم کریں۔ ہم نے جیسے شروع میں بات کی کہ کچھ لوگوں کے پینک اٹیکس ان کے صدمے کی وجہ سے ٹریگر ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ٹریگرز کچھ جگہیں، کچھ لوگ ہیں جو آپ کو اپنے ماضی کے کچھ تلخ تجربات کی ایک طرح سے نشاندہی کرتے ہیں یا یاد دلاتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ آپ کسی سے ان کے بارے میں بات کریں، اپنے دل پہ جو بوجھ ہے، جس تکلیف سے آپ گزرے ہیں، اس کے لیے بھی کسی سے مدد حاصل کریں۔ اگر یہ تمام طریقہ کار آپ کو مدد نہیں کرتے تو آپ کسی ماہر نفسیات سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، جو آپ کو ادویات کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں جو مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔